آئل اسپیکنگ کا ٹائم مینجمنٹ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں کتنا ٹائم آپ دیں گے، کیسے آپ جو ہے کس سوال کو کریں گے، ٹائم کے حوالے سے میں صرف ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. اس کی آنسرنگ جو ٹیکنیک ہے، آنسرنگ ریکوائرمنٹس، وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. تو ٹائم جیسا کہ ہم موسٹ لوگوں کو پتہ ہے، یا اگر آپ بالکل نئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیسٹ جب آپ بک کرتے ہیں تو ٹیسٹ بک کرتے وقت سلاٹس ہوتی ہیں، 20-20 منٹ کی سلاٹس ہیں. جیسے آپ سے بک کرتے وقت وہ پوچھیں گے کہ ٹیسٹ آپ نے 10 بجے والا بک کرنا ہے، پھر 10:20 والی ٹائم سلاٹ ہے، پھر 10:40 والی ہے، پھر 11 بجے، پھر 11:20، پھر 11:40. اس طرح سے 20-20 منٹ کے فرق کے ساتھ جو ہے وہ ساری سلاٹس چلتی ہیں. تو آپ اگر 10 بجے والا یا 10:20 والا ٹیسٹ بک کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے ٹوٹل جو ٹیسٹ کنڈکشن ہے اس کے لیے آپ کے 20 منٹ ہوں گے جس میں آپ کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. جی تو 20 منٹس اس کے لیے جو اسٹینڈرڈ الاٹڈ ٹائم ہوتا ہے وہ یہ ہے. آگے چلتے ہیں کہ اس 20 منٹ کو اب کیسے گزارنا ہے. جب آپ روم میں انٹر ہوتے ہیں اپنے انڈیویجول ٹیسٹ کے لیے تو پھر آپ سے شروع میں انٹروڈکشن، حال چال، اب جنرل انٹروڈکشن ہے، آپ کا نام، پتہ، کیسے آئے، صحت کیا ہے، بس ایسے سوال کیے جائیں گے. تو اٹ ول ٹیک اراؤنڈ 2 منٹس. تو آپ آئے، بیٹھے، یہ 2 سے 3 منٹ اس طرح سے آپ کے گزر گئے. باقی آپ کے پاس تقریباً جو ہے وہ 16 سے 17 منٹ بچ جاتے ہیں. جی اب جو روم میں بیٹھا ہوا ٹیسٹ کنڈکٹر ہے، وہ ٹیسٹ کنڈکٹر آپ سے سٹارٹ کرتا ہے، پارٹ 1 کے ساتھ سٹارٹ کرے گا. اب جو پارٹ 1 ہے، پارٹ 1 میں کوئی ایک اس کے پاس ٹاپک ہوگا جو آیا ہوگا برٹش کاؤنسل کی طرف سے. جیسے یہ آپ کو مل رہا ہے یہاں پہ ٹیلی ویژن پروگرامز، یہ پارٹ 1 ہے. تو ٹیلی ویژن پروگرامز میں 4 سوال اس نے پوچھنے ہیں. اب یہ 4 سوال کا جو سیکشن ہے، میکسیمم ٹائم آپ کے پاس 4 منٹ ہوتا ہے. میں مشورہ دوں گا کہ 3:30 میں اس کو ختم کریں. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 30 سیکنڈ میں، دیکھیں سوال پوچھنے میں اس کو 30 سیکنڈ لگ جاتے ہیں اور کوئی 30 سیکنڈ میں آپ اپنا آنسر ختم کریں. اگر 30 سیکنڈز میں آپ پریکٹس نہیں کرتے ختم کرنے کی تو اٹ ول بی ہارڈ فار یو. اگر آپ ٹیسٹ میں بولتے بھی جا رہے ہیں تو بھی وہ نیکسٹ کویسچن شروع کر دے گا، بیکاز ہی از اے ٹیسٹ کنڈکٹر. ٹیسٹ آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی مجبوری ہے، اس نے وہ ٹیسٹ کو کرنا ہی کرنا ہوگا ٹائم پہ ختم. تو آپ کو لازمی اس کو ختم کرنا ہے. آپ 30 سیکنڈ کا جو ہے وہ رکھیں پیریڈ، کہ 30 سیکنڈ میں میں نے اس کو ختم کرنا ہے. تو ہم لوگ پارٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں. اب آپ کے پاس منٹس گزر چکے ہیں، تقریباً 7 منٹ گزر گئے ہیں. اب 20 میں سے 13 منٹ باقی ہیں. ان 13 منٹس میں سے 4 منٹ کا یہ ہمارا ٹوٹل جو پارٹ 2 ہے وہ سیکشن الاٹڈ ٹائم ہوتا ہے. اب ان 4 منٹس میں کیا کرنا ہوگا؟ جی ان 4 منٹس میں پہلی ایکٹیویٹی تو یہ ہوگی کہ جو کنڈکٹر ہے، ٹیسٹ کنڈکٹر جس کو آپ ایگزامینر کہتے ہیں، فی الحال آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا شخص ہے، وہ آپ کو ایکسپلین کرے گا آپ کا کیو کارڈ، جو بھی ٹاسک ہوگی. تو جیسے وہ آپ سے کہتا ہے ڈسکرائب سم ون یو نو ہو ہیز اسٹارٹڈ اے بزنس، کسی ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں جو بزنس کرتا ہے. یہ بھی آپ کو کیو کارڈ نظر آ جائے گا، آپ کے ٹیسٹوں کے اوپر بھی ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو 1 منٹ تقریباً اس میں صرف ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو وہ ٹائم دے گا کہ آپ لکھ لیں ایک بلینک کاغذ کے اوپر پینسل کے ساتھ کچھ پوائنٹس لکھ لیں اپنے، جو بھی آپ نے بولنے ہیں. جیسے دیکھیں اس کے بعد وہ 4 نیچے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے مین فوکس کرنے والی ہوتی ہیں، جیسے ہو دا پرسن از، واٹ دا ورک the person does, and why this person decided to do this person, and explain you like to do the same when you grow up. کچھ اس طرح کے 4 چیزیں آپ کچھ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں. 60 سیکنڈس یعنی کہ 1 منٹ آپ کے پاس ہوتا ہوم ورک کے لیے. ٹھیک ہے جی، 2 منٹ گزر گئے. باقی جو آپ کے پاس 2 منٹ بچتے ہیں، ان 2 منٹس میں آپ نے اسپیچ کرنی ہوتی ہے. 2 منٹ میں تقریباً آپ جو ایک ایوریج پرسن ہے وہ 300 ورڈز بول لیتا ہے. تو اگر آپ 300 ورڈز نہیں بول پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایوریج سے تھوڑا سا
کم رفتار رکھتے ہیں، تو کوشش کریے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ الفاظ بول سکیں اس میں، اور ٹھیک والے درست والے بول سکیں. تو اس طرح سے یہ آپ کے 4 منٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو آپ کے ان 13 منٹس میں سے 4 منٹ مزید چلے گئے تو باقی آپ کے پاس جو بچتے ہیں وہ تقریباً آپ کے پاس 9 منٹ بچ جاتے ہیں. جی، تو پارٹ 3 کا جو سیکشن 1 ہے، پارٹ 3 کیونکہ ڈسکشن ٹاپکس ہوتے ہیں، اس میں 2 ٹاپکس ہوتے ہیں. تو اس میں پارٹ 3 کا جو ہے، باقی سارا ٹائم تقریباً 9 منٹس ابھی ہمارے پاس موجود ہیں. یہ کویسچنز تھوڑا زیادہ ٹائم لیتے ہیں بیکاز یہ کویسچنز بھی کمپلیکس ہیں، اور اس کے آنسرز بھی ہم نے کمپلیکس سینٹنسز میں ہی دینے ہوں گے. زیادہ تر ایبسٹریکٹ چیزیں اس میں آپ ذکر کرتے ہیں، تو ایبسٹریکٹ ہی جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، کنکریٹ آئیڈیاز اس میں کم ہوتے ہیں. تو ایبسٹریکٹ چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آبویسلی آپ کو زیادہ بولنا پڑتا ہے، ان کو کلیئر کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے. تو اس لیے سوچنا بھی پڑتا ہے. موسٹلی پہلے سے تو ظاہر ہے پریپیئرڈ نہیں ہوتے اس آئیڈیاز کے اوپر بات کرنے کی. جب بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں سوشل ٹاپکس کے اوپر جب بات کرنی ہو، آئیڈیاز کے اوپر بات کرنی ہو، اس میں ڈیفینیٹلی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اس میں جو آپ کا ایک آنسر ہے وہ تقریباً 3 جملوں کا ہوگا، 4 جملوں کا، مے بی 5 جملوں کا بھی سم ٹائمز آپ کا آنسر ہوتا ہے. تو اگر آپ 5 جملوں کا ایک آنسر کر رہے ہو تو آپ کو کم از کم 1 منٹ لگے گا بولتے ہوئے، کم سے کم کی میں بات کر رہا ہوں. تو پھر اس میں یہ ہے کہ جو پہلا پارٹ ہے اس میں تقریباً، کیونکہ 3 کویسچنز ہیں، تو 3 کویسچنز کا آنسر کرتے کرتے آپ کے آلموسٹ 4 منٹس گزر ہی جاتے ہیں اس میں. اس کے بعد پارٹ نمبر 3 جو ہے اس کا بی سیکشن، یعنی کہ دوسرا ہمارا ڈسکشن ٹاپک یا ریفلیکٹیو کویسچن جس کو کہتے ہیں، جس پہ آپ نے غور و خوض کیا ہوا ہے یا آپ نے اپنی زندگی میں سوچتے رہتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں. تو اس پہ بھی 3 سے 4 کویسچنز ہوتے ہیں. اور اب یہ کویسچنز پارٹ 3 کے جو پہلا سیکشن ہے اس سے بھی زیادہ والے لینتھی ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ سوچنا پڑتا ہے آپ کو، اور اس سے بھی زیادہ آپ کو لینتھی اور کمپلیکس جو ورڈز اور سینٹنس اسٹرکچرز ہیں وہ استعمال کرنا پڑتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے، کیونکہ اب آپ کے 9 میں سے 4 منٹ مزید مائنس ہو گئے، باقی اب آپ کے پاس 5 منٹ بچتے ہیں. تو ان 5 منٹ میں آپ کا یہ سیکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کچھ کا یہ 3 میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کچھ کا یہ 4 میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ کا یہ 20 منٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے، جو کہ سٹینڈرڈ ٹائم جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو 12 سے 14 منٹ میں وائنڈ اپ کریں گے. لیکن کیونکہ ہماری رفتار جو ہے ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹس کی وہ اتنی بولنے کی بھی نہیں ہے، سیکنڈ بولنے کے دوران انہوں نے زیادہ سوچنا ہوتا ہے، بیکاز یہ ہماری تھنکنگ ہیبٹ نہیں ہے انگلش میں، پھر ہماری جو ہے وہ اسپیکنگ پریکٹسز نہیں ہوتی ہیں. تو اس کو ٹائم پہ ختم کرنے کے لیے میں سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کی بہت 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 پریکٹس کریے گا. اب اس کی کچھ ٹپس اینڈ ٹیکنیکس جو ہیں، پہلے تو میں اب اس کے بعد ریکوائرمنٹس ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. تو یہ والی ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے. اس میں آپ کو ہم نے صرف اور صرف ٹائم مینجمنٹ ڈسکس کیا ہے. اب ہم اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں. برٹش کونسل جو ہے وہ ٹیسٹ کے دوران آپ سے چیک کیا چیزیں کرتی ہے. اس کے بعد پھر ہم مزید چیزوں کی طرف آئیں گے. بٹ ڈو پریکٹس اٹ. ٹیسٹ کو ٹائم پہ ختم کرنا ہے. آپ کے بولتے بولتے وہ نیکسٹ کویسچن شروع کر دیتے ہیں، آپ چاہے کمپلیٹ آنسر نہ بھی کریں، بیکاز ایگزامنر نے جو ہے اس کو جو کنڈکٹر ہے اس نے ختم کرنا ہوتا ہے ٹیسٹ کو گیون ٹائم میں. تو مزید میں پھر بتا دوں کہ آپ کا جنرل انٹروڈکشن ہوگا، آپ بیٹھیں گے، حال چال پوچھیں گے، اس میں 2 سے 3 منٹ لگ جائیں گے. سیکنڈ آپ کا پارٹ 1 جب شروع ہو جائے گا ٹیسٹ کا، اس میں آپ کے 4 منٹس لگ جائیں گے. پھر آپ کا جو پارٹ 2 ہے، کیو کارڈ ہے، 4 منٹ اس میں لگ جائیں گے. پھر آپ کا جو پارٹ 3 ہے ڈسکشن کا ہے وہ 6 سے 8 منٹ آپ کے اس میں لگ جائیں گے. اس طرح سے آپ کا 20 منٹ کا ٹیسٹ مکمل ہوگا. ڈو شیئر دس ویڈیو پلیز with other people because یہ ضرورت ہے بہت سارے لوگوں کو.